ایک عمل کیا. ہم ہمیشہ بتاتے ہیں غوث اعظم کا کتنا تقویٰ ہے، بابا فرید کا کتنا تقویٰ ہے، بہاؤالدین نقشبند کا کتنا تقویٰ ہے، اولیاء کاملین نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک ہی چرچا ہے. سنا ہے ایک یہودی ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا اس نے دیدار کیا اور ایسا مقام حاصل کر لیا. کیسا مقام؟ بغیر نماز کے غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، بابا فرید سے بھی بڑا ہے، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی سے بھی بڑا ہے. اس کا عمل کیا تھا؟ فقط ایک عمل تھا، دیدار مصطفیٰ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. اب سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب اس کا کفن چہرے سے ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کی کرن اس کے چہرے سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق، وہ حضور کا دیوانہ، حضور سے پیار کرنے والا ابھی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے، وہ مسکرا رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں. ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ عجیب بات ہے، آج آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے عالم بالا کے فرشتے آ رہے ہیں اور اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اتنی دیر لگ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے ضمانت دی تھی کہ قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری ضمانت دیتا ہوں. تو جب حوروں نے یہ بات سنی، جب جنت کی حوروں نے یہ بات سنی تو اس کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں اس کثرت سے آئی ہیں اور اس کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں. اس لیے بہت دیر ہو گئی اور میرے پسینے کے چند قطرات اس کے جسم پر پڑے ہیں. اب اس کا جسم قیامت تک مہکتا رہے گا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. محترم احبہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوٹیفل کریکٹرسٹکس، یہ ہم نے اپنے معاشرے میں ان کو پھیلانا ہے اور لوگوں کو ان سے آگاہ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ نفرت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کی نفرت پیار میں بدل جائے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا کردار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیر مسلموں سے وہی سلوک کریں جو خواجہ غریب نواز کرتے تھے. وہ رسول اللہ تھے، یہ عطاء الرسول فی الہند ہیں. اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ دہشت گردی کا بدنما داغ جو آج ہم یہ ایکوزیشن جو مسلم دنیا پر لگی ہے، یہ undoubtedly there is no doubt in this is the greatest accusation against Muslims. اور وہ لوگ، وہ غیر مسلم جو منصف مزاج ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا داغ، یہ بہت بڑی ایکوزیشن ہے اور بہت بڑی ایکوزیشن ہے. محترم احبہ، اس ایکوزیشن کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار دل میں پیدا کرنے کے لیے آج میں جس کتاب کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں وہ قاضی عیاض کی الشفا ہے. قاضی عیاض کی الشفا. ہر بھائی، ہر بہن جو یہاں پر موجود ہیں، آپ اس کتاب کو خریدیں، ہر روز اس کتاب کا مطالعہ کریں. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس یہ کتاب گھر میں موجود ہو اس کا گھر شفاؤں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں شفائیں پیدا ہو جاتی ہیں، اللہ اسے ہر مرض سے نجات عطا فرماتا ہے. تو آپ ارادہ کریں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا کا لازمی مطالعہ کریں. اور گھر میں اختلاف اور تنازعات سے بچنے کے لیے، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ہم، پریشانیاں ہوتی ہیں، جب گھر میں جاتے ہیں اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا. اگر اس بے سکونی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ایک یہ ہے گھر میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الشفا رکھیں، ہر روز الشفا کا مطالعہ کریں. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں حقیقی پیار بھی پیدا ہوگا. اپنے بچوں کو الشفا
بچوں کو سامنے بٹھا کر الشفا پڑھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سنائیں، اور جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے گھر والوں کو سلام دیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے گجرے نچھاور کریں، کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کی برکت یہ ہے کہ جو حضور کی بارگاہ میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، تو اس کے گھر میں اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ کی زوجہ آپ کی بات مانے گی اور خاوند زوجہ کی بات مانے گا، بچے فرما بردار ہوں گے۔ آئیے آج کی اس محفل میں ہم یہ ارادہ کر لیں، یہ پختہ ارادہ کر لیں، جب بھی گھر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں گے، صلاۃ و سلام پیش کریں گے۔ گھر جائیں اپنے اہل خانوں کو سلام پیش کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارا طریقہ ہے ہر نشست میں ہم پریکٹیکل ٹیچنگز بھی دیتے ہیں۔ آج کا ایک خوبصورت ورد آپ لکھ لیجئے اگر آپ کے پاس نوٹ بکس ہیں، ورنہ اس کو یاد کر لیں۔ یہ وہ ورد ہے جو بندہ ہر روز 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آخرت میں وہ ابدالوں میں اٹھایا جائے گا، ابدالوں میں اٹھایا جائے گا۔ جو بندہ ہر روز یہ spiritual litany, whoever recites this 10 times every day, he will be raised with abdals in the hereafter. So do you make the intention of reading it inshallah? Do you all make the intention of reading it? Inshallah. It's a very brief word inshallah. I'll recite it. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammad. Allahumma arham ummat Muhammad. اللہم فرج عن امت محمد۔ یہ 3 جملے ہیں، ایک مرتبہ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد۔ ہمارے اسپریچول ماسٹرز کہتے ہیں کہ اس پر استقامت حاصل کرنا مشکل کام ہے، اس پر استقامت اسی کو ملے گی جس کی قسمت میں ہوگا کہ وہ آخرت میں ابدالوں میں اٹھایا جائے۔ یہ ایک ٹیسٹر ہے ہمارے لیے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کتنے اللہ کے قریب ہیں، کیا یہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی اس پر حالانکہ 3 ہی جملے ہیں، اب اپنے آپ سے سوال کریں، پوچھیں اور اپنا ٹیسٹ کر لیں، دیکھیں کہ آپ کو اس پر استقامت ملتی ہے کہ نہیں۔ میرے مرشد کریم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں 40 دن جس نے مسلسل بالتواتر کنسیکٹیولی 40 days جس نے یہ پڑھ لیا اسے پھر استقامت مل جائے گی۔ 40 دن آپ پڑھ لیں، آپ کو ساری زندگی کے لیے آپ کی عادت بن جائے گی، لیکن 40 دن پڑھنا ضروری ہے، اور اگر 40 دن متواتر نہ پڑھ پائے تو پھر اندر کچھ خامی ہے، کچھ بڑی خرابی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ بار بار کوشش جاری رکھیں، استقامت نہ ملے پھر بھی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگر استقامت مل گئی تو جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ہر روز، آخرت میں اسے ابدالوں میں اٹھایا جائے گا۔ ابدال کیا مقام ہے ابدالوں کا؟ آپ جانتے ہیں اولیاء اللہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس میں ایک روایت 3 مرتبہ کی امام غزالی نے بھی بیان فرمائی ہے، ایک روایت حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے 10 مرتبہ پڑھنے کی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر لوں میں، کیا آپ سب نے نوٹ بنا لیا ہے؟ نہ ریپیٹ کروں؟ اچھا نہیں کرتا، میرے خیال میں آپ کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ ریپیٹ کر لوں۔ اچھا صحیح۔ اللہم اصلح امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس عظیم مشن جو ہمارے عامر صاحب اور دیگر احباب لے کر چلے ہیں، عقائد اور اصلاح معاشرہ دونوں حوالوں سے اس میں ان کا ساتھ دیں۔ تمام یوتھ سے بھی یہی گزارش ہے، تمام بزرگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کی سرپرستی فرمائیں۔ اللہ جل وعلا ان کی اس حسین کاوش کو
اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کے دست و بازو بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح اگر ان کنونشنز کا سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تبدیلی پیدا ہوگی، اور یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی پیغام، حضور کی محبت کا پیغام، حضور کے پیار کا پیغام، اس کو اسٹڈی بھی کریں، اور صوفیاء کی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم اس کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام خدشات اور کنٹرڈکشنز کا ازالہ ہو جائے گا۔ ARY QTV پر یہ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ نشر ہوگا، اور جس طرح آپ کے ای میلز پورے ہندوستان بھر سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، آپ ہمارے لیکچرز ہر سیٹرڈے اور سنڈے یہ اردو میں ہمارا لیکچر نشر ہوتا ہے، اور منڈیز اور ٹیوزڈیز ہفتہ اتوار اردو لیکچرز، اور پیر اور منگل کے روز یہ انگلش لیکچرز ARY QTV پر نشر کیے جاتے ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اور دیگر اور kanzulhuda.com پر بھی ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ ہمارے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر ہماری آرگنائزیشن کے ممبرز نے پیر ثاقب شامی میرے نام کے ٹائٹل سے فیس بک پر پیجز بنائے ہوئے ہیں، ایک مین مرکزی پیج ہے، اس کو بھی آپ فالو کرتے رہیں، اس پر بے شمار لیکچرز ڈفرینٹ انٹرسٹنگ سبجیکٹس، صلاح کے حوالے سے، نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، میٹافزکس آف صلاح، دا ڈائنامکس آف ایکٹس آف ورشپ، اور اس کے علاوہ اولاد کی تربیت کے پریکٹیکل میتھڈ۔ توبہ ٹوٹ جاتی ہے، بار بار ہم توبہ کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہاؤ ٹو مینٹین توبہ پر استقامت حاصل کرنے کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے، اور آج یورپ میں، امریکہ میں اور پوری دنیا میں الحمدللہ ہزاروں، لاکھوں، وداؤٹ ایگزیجریشن لاکھوں نوجوان ایسے ہیں جو توبہ پر پریکٹیکل استقامت حاصل کرنے کے لیے، اسٹیڈ فاسٹنس حاصل کرنے کے لیے توبہ کے پریکٹیکل میتھڈ پر عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے دل میں نور پیدا ہو چکا ہے، اور انہیں توبہ میں استقامت حاصل ہو چکی ہے۔ اور نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو پریکٹیکل میتھڈ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بتایا جاتا ہے، اگر نماز قضا کر دی تو 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلو گے، یہ عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بھی بیان کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پریکٹیکل میتھڈز بتائیں کہ نماز سے پیار کیسے ہوتا ہے، تاکہ نماز کا درد محسوس ہو، پیار محسوس ہو۔ اگر نماز قضا ہو جائے تو ہمیں پین محسوس ہو۔ اس میں نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ، ہاؤ ٹو اٹین steadfastness in your prayer, how to attain concentration, complete khushu and khudu in your prayer، اس کا پریکٹیکل میتھڈ ہم نے الحمدللہ دیا ہے، جس پر بے شمار لوگ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایسا عمل کہ وہ عمل جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو فجر کے وقت کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک لاشعوری قوت آپ کو خود آ کر جگاتی ہے، اٹھو نماز ادا کر لو۔ ایسی جس طرح انسان کو ہر روز بھوک لگتی ہے، ہر روز یو فیل ہنگری اینڈ تھرسٹی، دن میں 2 مرتبہ کھانا نہ کھائیں تو ہنگر محسوس ہوتی ہے، یو فیل ہنگری۔ اسی طرح نماز میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، جب اس میں آپ عمل کر لیں گے تو نماز سے ایسا پیار پیدا ہوگا کہ آپ کو ہر روز 5 مرتبہ نماز کی بھوک لگے گی۔ نماز کے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ سو نہیں پائیں گے، جس طرح بغیر کھانے کے انسان کو نیند نہیں آتی، تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ لیکچرز ہیں ان یونیک اور انٹرسٹنگ سبجیکٹس پر، آپ ان لیکچرز کو ضرور دیکھیں۔ اس کے حوالے سے آپ کے جو کویشچنز ہیں، تزکیہ قلب کورس ہے ہمارا مکمل، 40 دن دل کے ایک ایک دروازے کو بند کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ۔ آنکھ اگر گناہ کی عادی ہو چکی ہے تو آنکھ کو گناہ سے بچانے کا کیا طریقہ ہے، 40 ڈیز کا عمل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہر چیز پر ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتے ہیں، مکمل دلائل کے ساتھ یہ سارے لیکچرز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اگر اس دوران گفتگو میں کوئی خطا ہو گئی ہو یا گفتگو کے دوران کسی کی دل شکنی ہو گئی ہو تو میں معذرت کا خواستگار ہوں، چونکہ انتہائی تھکاوٹ سے، بڑی مشکل سے حقیقت ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور دعا کریں کچھ وقت مل جائے تاکہ کچھ نیند کر لوں، آگے ہمارا پھر سفر صبح پھر جاری ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور بہت زیادہ بے آرامی کے باوجود حضرت نے اتنا اچھا خطاب
کیا اور آپ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا. اب ہماری سوسائٹی کی طرف سے حضرت علامہ پیر ثاقب شامی صاحب کو اور حبیب جامی صاحب کو مومنٹو پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا نذرانہ ہے ہماری طرف سے, اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز صلاۃ والسلام ہوگا. اس کے بعد یہ محفل ختم ہوگی. ہاں, اور بیفور دیٹ ووٹ آف تھینکس کے لیے عامر بھائی ابھی آئیں گے. یہ پروفیسر لیاقت معینی صاحب کی طرف سے عامر بھائی. ووٹ آف تھینکس کے لیے میں چاہوں گا کہ عامر بھائی آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں عامر خان مسلم سوشل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنایا, اور تمام علماء اہل سنت اور باہر سے آئے ہوئے مہمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص حضرت علامہ پیر محمد ثاقب بن اقبال شامی مدظ اللہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور اپنے بزی شیڈول میں سے ہمارے لیے ایک دن نکالا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم تمامی لوگ جو یہاں موجود ہیں انہوں نے حضرت کی تقریر سے فیض حاصل کیا اور اپنے آپ کو انلائٹن کیا اور اپنی علم میں اضافہ کیا. میں حضرت جامی صاحب محمد حبیب جامی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ فیس بک پر یہ جو پروگرام ہوا ہے, میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام حضرت جامی صاحب سے ہی کانٹیکٹ کے تھرو ہوا, اور میرا رابطہ آپ سے کوئی فون نمبر تو میرے پاس تھا نہیں حضرت کا, اینڈ اٹ واز آل تھرو دا فیس بک, اینڈ سوشل میڈیا ہیز سم negative effects and positive effects as well. So this was one of the positive effects that you are seeing. میں شکر گزار ہوں حضرت سید پروفیسر لیاقت معینی صاحب, سید جمال صاحب اور سید حضرت عباس نیازی صاحب کا کہ وہ آئے اور ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا. آخرکار میں خاص طور پر شکر گزار ہوں CEC کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر ایفز شیرانی صاحب, جنہوں نے ہمیں اپنے بزی شیڈیول میں سے, کینیڈی آج کے لیے بک تھا اور جب کینیڈی کسی ڈیٹ کے لیے فکس ہوتا ہے, بزی ہوتا ہے, تو دوسرے کو نہیں دیا جاتا, اور آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کینیڈی کافی لیٹ خالی ہوا, بٹ اس کے بعد بھی انہوں نے ہمیں دیا. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ایفز شیرانی صاحب کا اور ان کے تمام اسٹاف کا, جنہوں نے ہماری دن بھر محنت کرنے کے بعد
ایک پروگرام میں محنت کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے پروگرام میں پورا ساتھ دیا، ہر طریقے سے ہمارے ساتھ رہے، اور میں اپنی سوسائٹی کے تمام ممبران کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ شکریہ، السلام علیکم۔ دعائیہ کلمات کے لیے میں چاہوں گا کہ پروفیسر لیاقت حسین معینی صاحب وہ مختصر ہمارے لیے کچھ۔ حضرات السلام علیکم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اتنی پرمغز تقریر، اتنی تاریخی تقریر، رحمت للعالمین کا پورا کانسیپٹ اور سوسائٹی کا بیان کرنا، یہ انہی کا حق تھا۔ اور جہاں تک غیر مسلم کی بات ہے، مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کا شعر یاد آتا ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور جہاں تک آپ کی تقریر کا سوال ہے، مرزا غالب کا وہ شعر ہے، یہ مسائل تصوف یہ طرح بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے، تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں۔ میں نے اسے رد و بدل کیا ہے۔ بہرحال بارگاہ اللہ تعالیٰ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل، حبیب کی صحابہ اکرام آل اولاد کے طفیل، تمام بزرگان دین کے طفیل ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے، اور جو حضرات اس سے وابستہ ہیں ان کی صحت سلامتی ہو، مستقبل میں کامیابی ہو، دین دنیا میں بہتری ہو، صراط مستقیم پہ چلیں۔ اور اس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو پودا ہم نے 40 سال پہلے لگایا تھا، اس کا نشو و نما آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک بڑا بھاری پیڑ بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور سے زیادہ کامیاب کرے۔ اور میں خاص طور پہ اس سوسائٹی کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم ایس او کے بعد اس طرح کا فنکشن کیا اور پیر صاحب کو بلوایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے، صحت دے، اور آپ حضرات بھی دامم سخمم ہر طرح سے مدد کریں۔ میں ریٹائر ہو گیا ہوں اور چونکہ اجمیر شریف جاتا آتا رہتا ہوں، لہٰذا آپ اس تمام چیز کی ذمہ داری آپ نوجوانوں پر ہے، آپ اس کو قائم رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ ہمت دے، توفیق دے، اور ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور رسی افضل الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیبنا و سندنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم تمام لوگوں کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں، بالخصوص پیر صاحب کے، اور ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، عزیز سیٹھ صاحب، حبیب جامی صاحب، اور یہ تمام لوگ، اور اس کے اپنے آڈینس کے، اور بالخصوص ایم ایس او کے اراکین کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارا ہر طریقے سے ساتھ دیا۔ اور حضرت امین میاں صاحب قبلہ یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت کا شکر گزار ہوں، اور امان میاں کا شکر گزار ہوں، اور جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا دام درم قدم سخن، ان تمام لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں۔ اب جو دستور ہے اہل سنت والجماعت کا، اس دستور کے مطابق صلاۃ السلام کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ارسل اللہ تعالی
عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمتا للعالمین یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا اے گناہگاروں کے مولا بے سہاروں کے سہارا ہم بھکاری تم ہو داتا بھر دو دامن آج سب کا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدنا یا رسول اللہ. دعا کے لیے سید جمال صاحب سے گزارش ہے کہ دعا کریں. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور النور اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك يا نور. اللهم يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرم كرمك يا كريم. اللهم يا رحيم ترحمت بالرحم والرحم في رحمتك يا رحيم. اللهم يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمال جمالك يا جميل. اللهم يا رب العالمين. کریم بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن احباب نے یہ خوبصورت اہتمام کیا ہے ان کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے یا رب العالمین آج کی اس بزم میں شرکت فرمانے والوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس بزم کی برکت سے یا رب العالمین آج جو یہاں پر آیا ہے ہر ایک پر اپنی عنایات کی چھما چھم برسات نازل فرما. ناداروں کو ذریعہ معاش عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما. تنگ دستیاں دور فرما. وسعتیں عطا فرما. کشادگیاں عطا فرما یا رب العالمین. جو علم حاصل کر رہے ہیں یا رب العالمین انہیں آسانیاں عطا فرما. ہر قسم کی ہرڈلز آبسٹیکلز کو دور فرما. شرح صدر عطا فرما. حافظوں کو تقویت عطا فرما یا رب العالمین. دلوں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرما. علم نافع عطا فرما. ایکڈیمک ایجوکیشن میں سکسس عطا فرما. دینی اور دنیاوی ایجوکیشن میں سکسس عطا فرما یا رب العالمین. ہر قسم کی رکاوٹ کو دور فرما دے. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلے سے ہمیں جادہ مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. ہر قسم کی ذہنی الجھنوں سے محفوظ فرما. ہر قسم کی کنفیوژن سے محفوظ فرما. اہل حق کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرنے والا بنا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنا یا رب العالمین. اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے. ہمارے دلوں کو آباد فرما یا رب العالمین. تیرے بحر رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں. تیری رحمتوں کے بہتے چشموں کی چند چھینٹیں ہی ہمارے نامہ اعمال کے غسل کے لیے کافی ہیں یا رب العالمین. ہمارے نامہ اعمال کو پاک فرما دے. گناہوں سے پاک فرما دے. ہمارے دلوں کو چمکا دے مدینے والے کے صدقے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آج رات جب آنکھیں بند ہوں تو کونین کے والی کا دیدار عطا فرما. مدینے والے آقا کا دیدار عطا فرما. ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک فرما دے. دنیا کے حسن سے پاک فرما دے. ایسا دیدار عطا فرما کہ دل سے صدا نکلے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ہمیشہ نقش رہے روے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے.
सारी बहार आँखों में, या रब्बल आलमीन ये बहारें अता फरमा, सबको अता फरमा या रब्बल आलमीन। जब आँखें बंद हों, जब दुनिया से जाएं तो कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ ला कर कलमा पढ़ाएँ। कब्र में जाएं तो आका का दीदार हो, तो आका की पहचान अता फरमा। जिन जिन रूहानी सलासिल से हम वाबस्ता हैं या रब्बल आलमीन, तादम आखिर वाबस्तगी अता फरमा। हमारी आने वाली नस्लों में भी कोई औलिया का गुस्ताख पैदा ना हो या रब्बल आलमीन। हमारी नस्लों में भी कोई आका का गुस्ताख पैदा ना हो या रब्बल आलमीन। हमें दीन इस्लाम की हकीकत तक रसाई अता फरमा। और जो हमारे मशाइख ने तालीमात दी हैं, जो सनद मुत्तसिल सीना बसीना मुंतकिल होते हुए हमें पहुँची है, या रब्बल आलमीन हर शेख का एहतराम करने की, अदब करने की तौफीक अता फरमा। और यही हमारी मुत्तसिल सनद जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, यही हमारे दीन की असल है, यही हमारे दीन की बुनियाद है। हुज़ूर ने फरमाया ये दीन हमेशा सलामत रखेगा, हमेशा सलामत रहेगा, हर दौर में अहले हक़ रहेंगे। और अहले हक़ की अलामत हमारे लिए हमारी सनदें हैं। किसी के पास कादरी सनद है, किसी के पास चिश्ती सनद है, किसी के पास सोहरवर्दी सनद है, किसी के पास शाज़ली रिफ़ाई सनद है। या रब्बल आलमीन इन सलासिल को कायम फरमा, दायम फरमा और हमें इनसे वाबस्तगी अता फरमा। और इस वाबस्तगी में इस्तिकामत का पहाड़ बना दे। बगड़दा बेबला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ान शिकस्ता रात पस्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हरूनी, मदद कुन या ख्वाजा मईन दीन चिश्ती अजमेरी, इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन, दर दीन दुनिया शाद कुन, या गौस आज़म दस्तगीर। या रब्बल आलमीन औलिया कामिलीन के वसीले से हम तुझे पुकारते हैं। हम किसी वली की इबादत नहीं करते, हम किसी वली को माबूद नहीं मानते। या रब्बल आलमीन ये वसीले हैं और इन्हें तूने ही वसीला बनाया है। इनको वसीला मानकर या रब्बल आलमीन तेरी बारगाह में इनका नाम पेश करते हैं। और इस यकीन के साथ कि तेरे महबूब ने अल्लाह की कसम इरशाद फरमा के सही बुखारी में इरशाद फरमाया, इन्नी वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी वलाकिन अखाफु अलैकुम अन ततनाफसू फीहा। मुझे अल्लाह की कसम, सहाबा से 5 मकाम पर यह बुखारी की हदीस है हमारे ईमान की तक़वियत के लिए कि ये उम्मत तौहीद है, ये उम्मत शिरक नहीं है। तूने हमें शिरक से पाक रखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम की कसम इरशाद फरमाकर सहाबा से फरमाया, है मेरी उम्मत, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिरक में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं। यकीनन औलिया को मानने वाले शिरक नहीं किया करते। सही बुखारी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तसल्ली दी है। या रब्बल आलमीन इन्हीं तालीमात पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमा और वसवसा डालने वालों के वसवसों से बचा जो ये कहता है कि तुम शिरक कर रहे हो। नहीं, हम उम्मत तौहीद हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। हमारा शिरक से कोई ताल्लुक नहीं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम की कसम इरशाद फरमा के फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम है मेरी उम्मत, मुझे मेरे बाद तुम्हारे शिरक में मुब्तला होने का कोई खौफ नहीं। खौफ इस बात का है कि तुम दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे का मुकाबला करोगे। या रब्बल आलमीन हम दुनिया के गोरख धंधों में ऐसे मुलव्वस हो चुके हैं, अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। और जो दीन का काम करने वाले हैं वो हमें बार बार शिरक से डरा रहे हैं। जिस चीज़ का हुजूर को खौफ नहीं है उसका खौफ पैदा कर रहे हैं, जिस चीज़ का हुजूर को डर है उसकी हमें परवाह नहीं है। सूफिया के आसानों से वाबस्ता रहकर तज़किया नफ्स के मराहिल तय करने की तौफीक अता फरमा। शिरक के खौफ से हमें पाक फरमा दे, क्योंकि हुजूर अकरम ने हमें शिरक से पाक फरमाया है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहम। तक़ब्बलल्लाहु अज़ीम जज़ाकुमुल्लाह। अब ये हज़रत अल्लामा पीर साक़िब शामी साहब की तरफ से ही है कि जिन लोगों को मिलना है वो बहुत ही अदब के साथ आकर के स्टेज पे मिल सकते हैं, लेकिन किसी किस्म की बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बदसलूकी होगी तो आप ज़िम्मेदार होंगे इसके। बहुत सारे ब्रदर्स ने ईमेल्स भेजे हैं कि मुलाकात आप सिर्फ मुसाफहा करेंगे और यहाँ से रुखसत होंगे, कोई ठहरेगा नहीं। मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, सिर्फ मुसाफा कीजिएगा वरना सबसे मुलाकात बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आप लोग एक तरफ से आइए, आप लोग